بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی حصہ نمبر 4۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کی تقدیر بدل دی۔ یہ وہ وقت تھا جب اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ لیکن یہ پیغام کسی عام طریقے سے نہیں آیا، بلکہ ایک غار کی تنہائی میں، اس وقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے آپ میں ڈوب چکے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں اکیلے بیٹھ کر سوچتے اور عبادت کرتے تھے۔ یہ غار مکہ کے قریب واقع تھا۔ یہاں وہ اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرتے اور اللہ کی رضا کے لیے دعائیں کرتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رہنمائی کے لیے منتخب کیا۔ ایک دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار میں عبادت میں مشغول تھے، اچانک ایک عظیم فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر سے ڈر گئے اور پوچھا، تم کون ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اللہ کا پیغام دینے آیا ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اقرا، یعنی پڑھو۔ یہ پہلا حکم تھا جو اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس کی گونج نہ صرف مکہ میں بلکہ پوری دنیا میں سنا دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیرت میں تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، خلق الانسان من علق، یعنی انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے مارے غار سے باہر نکلے اور سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے۔ ان کی حالت دیکھ کر کہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اللہ کی قسم، تمہاری تقدیر میں بہت بڑی بات ہے اور ہمیں اللہ کی طرف سے کسی خاص پیغام کا سامنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور انہیں لے گئے حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس۔ حضرت ورقہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنی اور فوراً کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ انہوں نے کہا، تم پر جو وحی آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تمہاری قوم تمہیں جھٹلائے گی لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ اللہ کی طرف سے پہلی وحی آ چکی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایمان کی ایک نئی روشنی جاگ اٹھی تھی۔ انشاءاللہ باقی قسمیں ہم